جب انسان کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے. نکاح کرتے ہوئے کچھ چیزیں لڑکی میں دیکھنی چاہیے اور کچھ چیزیں لڑکے میں دیکھنی چاہیے. شریعت کا یہ حسن ہے اور یہ خوبی ہے ہمارے دین کی، اس نے ہر چیز کو کھلا دھلا ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو ڈھونڈیں گے جن چیزوں کو شریعت نے کہا تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اور جب اس دین سے ہٹ کر فقط اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی نظر سے ڈھونڈیں گے تو پھر پوری زندگی روتے پھریں گے. نبی علیہ السلام نے بیوی کے بارے میں فرمایا، اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ لڑکی مالدار ہے اس سے نکاح کر کے ہمیں بھی مال مل جائے گا. لحسبہا، یا اس کے خاندان کی شہرت کی وجہ سے کہ بڑے خاندان کی ہے، میرا نکاح اس سے ہو جائے گا تو مجھے بھی شہرت مل جائے گی. ولی جمالہا، اور اس لڑکی کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. ولی دینہا، اور لڑکی کی دینداری کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. تو یہ 4 باتیں ہیں، مال، نسب، جمال اور دین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ مٹی آلود ہوں تو کامیاب ہو جائے دیندار کو قبول کر کے. لہٰذا اگر دین کو پیش نظر رکھ کر اپنی بیوی کا انتخاب کیا جائے گا تو اس پر کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مومن اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اپنی نیک بیوی سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ اگر خاوند اس کو کسی بات کا حکم دے وہ عورت اس کی اطاعت کرے. ذرا اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے کہ نیک بیوی کی پہچان نبی علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کی طرف دیکھے تو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کرے کہ تم یہ کام ضرور کرو تو وہ خاوند کی قسم کو پورا کر دے. اور اگر وہ اپنی بیوی سے دور جائے یعنی سفر میں جائے، ایبروڈ جائے، تو عورت اپنی ذات یعنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے. تو گویا عورت کی یہ ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر اور اب جو چاہے کر. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مال کی اونچ نیچ تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن عزت و ناموس میں خاوند کبھی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتا. اکثر عورتوں کے جو گھر برباد ہوتے ہیں وہ ایسی ہی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے. اس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائیں گے. اگر کوئی عورت نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہتی ہے تو وہ دنیا میں نیک بیوی بن کر رہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا خاوند اگر اس کو کسی کام کا حکم دے، یہاں کام سے مراد نیکی کا کام شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاوند کہے کہ تم بے پردہ پھرو تو اس کی یہ اطاعت کرے، ہرگز نہیں. اس لیے کہ بہت سے خاوند ایسے بے غیرت ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے. بیویاں تو چاہتی ہیں کہ پردہ کریں اور یہ ان کو بے پردہ کر کے ان کا حسن و جمال لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی چیز پر لوگوں کی ہوس بھری نگاہیں پڑتی ہیں تو اس چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو جب آپ اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر جائیں گے اور اس پر لوگوں کی ہوس بھری نگاہیں پڑیں گی تو اس بیوی سے برکت نکل جائے گی. لہٰذا بے پردہ عورتوں سے ان کے خاوند کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. ان کی اپنی نگاہوں میں بھی ہوس بھری ہوتی ہے. ہمیشہ نیک مرد اپنی نیک بیویوں سے مطمئن ہوتے ہیں. ان کی ہر ایک اعتبار سے تسلی ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ جن حدود و قیود کا اللہ نے حکم دیا ان کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرنے کی پابند رہے. وہ عورت ایسی ہو کہ اگر خاوند اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کے دل کو مسرور کر دے. اب یہاں سے 2 باتیں نکلی ہیں. یہ کہ جب انسان خدمت اچھی کرتا ہے، اطاعت اچھی کرتا ہے تو پھر بندہ بے اختیار اس سے محبت کرتا ہے. عورت کو گھر کے اندر صاف ستھرا
خوش لباس پہن کر گھر میں رہنا چاہیے تاکہ جب خاوند کی نظر اس پر پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ عورتیں دوسروں کے گھروں میں جائیں گی تو دلہن کی طرح سج کر جائیں گی اور اپنے گھروں کے اندر گندی رہیں گی۔ یہ چیز بھی سنت کے خلاف ہے۔ زیب و زینت خاوند کے لیے اختیار کرنے کا حکم ہے، غیروں کے لیے اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ صاف ستھرا بن کر اس طرح گھر میں رہے کہ جب بھی اس کے خاوند کی نظر اس پر پڑے تو اس کی خدمت اور وفا کی وجہ سے بھی محبت ہو اور اس کے صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے بھی اس کی طرف میلان ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے اس نیت کے ساتھ کسی لڑکی سے نکاح کیا کہ اس کی عزت بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی ذلت کو، اور جو اس لیے اس سے شادی کرے کہ اس کے پاس مال بہت ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کے فقر کو یعنی غریبی کو، اور جس نے حسب اور اس کے خاندانی شہرت کی وجہ سے اس سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کے فقر کو، اور جس نے اس لیے عورت سے شادی کی کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ سکے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے اور رشتے ناتوں کو جوڑ سکے، اللہ تعالیٰ اس خاوند کو بیوی میں برکت عطا فرمائے اور اس عورت کو اس خاوند میں برکت نصیب فرمائے۔ تو نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا، اپنی نگاہوں پہ قابو پاؤں گا اور رشتے ناتوں کو میں جوڑوں گا جن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو ان مقاصد کو سامنے رکھ کر نکاح کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دعا کی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر پر ہی رہیں، ضرورت کے وقت نکلنا بھی ہو تو پردے کے ساتھ نکلیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت شروع کرتے ہیں جب تک وہ گھر پر واپس نہیں آ جاتی۔ تو ایک طرف تو بے پردہ پھرتی ہے اور دوسری طرف کہتی ہے کہ میری روزی میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں، سکون نہیں، میں بہت تنگ زندگی گزار رہی ہوں۔ جب تیرے اوپر اللہ کے فرشتوں پر لعنت برس رہی ہے تو پھر سکون کہاں سے نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک بیوی کے اندر 4 صفات ہوتی ہیں، اس کے چہرے پر حیا ہو، اور انسان کے جمال میں تو یہ حیا کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، انسان کے جمال میں تو حیا کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو جس کے چہرے پر حیا ہو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتے ہیں۔ زبان کے اندر شیرینی ہو یعنی نرم بولنے والی ہو، جب خاوند سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کرے، اس لیے کہ عام طور پر جب عورتیں غیروں سے بات کرتی ہیں تو سارے جہان کی شیرینی ان کی زبان میں آ جاتی ہے، اور جب خاوند سے بات کرتی ہیں تو سارے جہان کی کڑواہٹ ان کی زبان میں ہوتی ہے۔ اس کو شریعت نے سخت منع کیا ہے، لہذا جب خاوند سے بات کرے تو زبان کے اندر شیرینی ہونی چاہیے، دل کے اندر نیکی ہو، بدی اور برائی نہ ہو، عورت کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہوں، یعنی عورت گھر کے کام کاج میں ہو اور خاوند کے کام کاج میں لگی رہے۔ یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیوی کو اور ایسی نیک عورت کو بہت زیادہ